سلسلہ کو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے مسجد آپ کو نظر آئے، اس کو مسجد الشمیسی کہا جاتا ہے. یہ مقام حدیبیہ پر قائم. مقام حدیبیہ جو ہے اس کا جدید اور نیا نام ہے شمیسیہ. مکہ مکرمہ سے یہ 23-24 کلومیٹر دور ہے. جدہ سے جب آپ مکہ جا رہے ہوں گے تو مکہ مکرمہ سے 23-24 کلومیٹر پہلے آپ کو بورڈ نظر آئیں گے، اور بلکہ جدہ ہی سے کہ شمیسیہ کی طرف جیسے روڈ کی رہنمائی ہوتی ہے، تو یہ شمیسیہ مقام حدیبیہ کو کہتے ہیں. حدیبیہ جو ہے وہ بڑا اہم مقام ہے. اگر آسانی سے آپ وہاں جا سکیں تو جانا چاہیے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہیے. یہاں جانا فرض نہیں ہے، یہ محبتوں کا فرض ہے، شرعی فرض نہیں ہے. یہ کیسا فرض ہے بھائی؟ محبتوں کا فرض ہے. یہ جگہ کون سی ہے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا مدینہ المنورہ. آپ کو اس وقت مکہ مکرمہ سے بچھڑے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے. 6 سال گزر چکے تھے کیونکہ کفار مکہ سے لڑائی اور دشمنی تھی. آپ مکہ میں جا نہیں سکتے تھے. ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک آپ نہیں جا سکے تھے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طواف کر رہا ہوں. تو نبی کا خواب وہی ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ پکی وہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کے محبوب زبان مبارک سے جو بات فرماتے ہیں وہ پکی اور وہی ہے، اسی طرح نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے صبح کی نماز کے بعد، آپ کی عادت تھی روزانہ کے فجر کے بعد بھائی کسی نے کو خواب دیکھا ہو تعبیر پوچھنے میں بتا دیتا ہوں. آپ تو ماہر تھے بھائی، ایسے تعبیر بتا دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کر. صحابہ اکرام نے یہ خواب سنا. وہ بھی بیچارے جو مہاجر صحابہ تھے 6 سال سے اپنے وطن جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کے خاندان کنبے تھے، وہاں برادری تھی، بہت سے رشتے دار تھے. سب سے بڑھ کر جو بات تھی بیت اللہ مسجد حرام جہاں آپ تشریف لے جائیں گے، تو ان کے دلوں میں بھی بہت حسرت تھی. ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کب جانا ہے. شوق بہت تھا. آپ نے صرف خواب بتایا کہ اس طرح کر کے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہوں؟ طواف کر رہا ہوں. یہ اشارہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے قریب قریب یہ سعادت نصیب ہو. اللہ نے اشارہ دے دیا. صحابہ اکرام نے تحقیق بھی نہیں کی. فجر پڑھ کے گھروں کو گئے، جا کے عمرے کی تیاریاں کر کے سامان لے کے مسجد نبوی میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک میں تھے. شور سنا کے لگ رہا ہے کافی سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی. آپ شور سن کر باہر تشریف لائے اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کیا کہا یا رسول اللہ ہم تو عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے تو عمرہ کرنے جانا ہے. کیونکہ آپ نے خواب بیان کیا اور آپ کا خواب تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. آپ نے کہا یار میں نے وقت کب بتایا تمہیں کہ ابھی جانا ہے یا کب جانا. لیکن ان کا شوق تھا، وہ وقت کے پابند نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کہا یار شاہ تمہارا ذوق اور شوق بڑا ہے، اب تمہیں واپس کرنے کو جی نہیں چاہتا. چلو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چلتے ہوں گے، باقی دیکھیں کیا ہوگا. آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور اس دور میں راستہ استعمال ہوتا تھا جدہ کی جانب ساحل سمندر کا، جس طرح سے بدر ہوا.
آپ کو بدر جانے کا موقع ملے گا، آپ مدینہ منورہ سے بدر جانا آسان ہوتا ہے، مکہ سے نہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، مدینہ منورہ کی طرف سے آسان ہوتا ہے، وہاں سے گاڑیاں اسپیشل کرایہ وہ لیتی ہیں، آپ گاڑی بک کروائیں، بڑی جو ہائی روپ ٹویوٹا یا ایسا کوئی بک کروائے، 10-15 بندے مل کے وہ سارے آپ کو بدر ادھر سارا جاتے کروا دیں گے، پیسے جو ہوں گے کچھ ادا کر دیں گے۔ لہٰذا اس طرف یہ رستہ چلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ کے راستے سے جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تھے، کفار مکہ کو پتہ چل چکا تھا، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرداری میں ان کو کمانڈر بنا کر 200 کافر مکہ والے جو تھے، یوں کہہ لو فوجی اس دور، ان کے حساب سے 200 بندوں کو بھیج دیا کہ اللہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ روکو، نہیں مکہ نہیں آنے دیں۔ انہوں نے اس وقت راستہ روکا، بدماشی کی کہ نہیں ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں۔ وہاں پھر کافی مذاکرات ہوئے، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ باقی پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں اب ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا، میں نے تو یہ تعارف بس اتنا کروا دیا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ اب آپ نے سارے حدیبیہ کے معاملے کیا واقعہ سیرت کی اچھی کتابوں میں ضرور پڑھنا ہے، پھر یہاں جاؤ کہ آپ کو پھر اندازہ ہوگا یہ کون سا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، انہوں نے راستہ روک لیا تھا، یہی آپ کے معجزات باظاہر ہوئے کہ پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی، بعض اس میں آتا جو عام پانی میں ڈال کر آپ نے کہا اس کنویں میں ڈال۔ جب وہ ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں میں جوش پیدا کیا، پانی ابلنے لگا اور اوپر تک آ گیا۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن اب وہ ایک فیکٹری کے اندر آ چکا، کیونکہ وہ جس کی ملکیت جگہ تھی انہوں نے وہاں فیکٹری بنا لی ہے، وہ گیٹ کے اندر ہے۔ اب وہ عمومی طور پر جن کو پتہ ہے وہ تو فیکٹری تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ عام لوگ پہنچ نہیں پاتے، ان کو پتہ نہیں۔ ہاں اسی کے قریب یہ مسجد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قیام فرمایا تھا، وہاں یہ چھوٹی سی مسجد جس کو کہا گیا مسجد الشمیس، ٹھیک ہے، یہ مسجد قائم ہے۔ اسی پر صلح حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ پتہ یہ چلا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یار ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے صرف عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ مذاکرات کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، خبر مشہور ہوئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے داماد بھی تھے، اشرف مبشرہ میں سے تھے، اونچے درجہ کے صحابی تھے۔ آپ نے کہا کہ جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں میں واپس۔ اس موقع پر صحابہ اکرام یہ تو عمرہ کرنے آئے تھے، لڑنے تو ہتھیار بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میں نے تو جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لینا میں جاؤں گا نہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ہر قطرہ آپ کے پیچھے بہانے کو تیار ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیکر اور ببول کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابہ سے بیعت لی تھی نا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھ سے وعدہ کرو کہ پیچھے نہیں جاؤ گے جب تک کہ ہم بدلہ نہ لے لیں۔ 1400 تقریباً صحابہ اکرام تھے، انہوں نے حضور سے بیعت کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان لوگوں سے راضی اور خوش ہو گیا جو میرے محبوب کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ صحابہ سے اللہ نے رضا کا اعلان کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ یہ دوسری جگہ جو ہے تشریح میں چلو جو آئے گی انشاءاللہ اسی کو ہم کر لیتے ہیں، بعد میں پھر اپنے اس کے مطابق میں عرض کر دوں گا۔ یہ جو دوسری جگہ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا بھائی آپ کو، اس میں یہ بیت اللہ کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ دروازہ نظر آ رہا ہے نا اوپر آپ کو،
کعبہ کا بیت اللہ کا یہ دروازہ اوپر اونچا، یہ ادھر یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود لگا ہوا ہے. جب ہم حجر اسود سے ادھر آئے تو یہ جڑ میں یہ اونچی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کو نظر آئے گی ڈھلان والی، اس میں یہ اینٹیں نظر آ رہی ہیں. ان اینٹوں کا کیا مقصد ہے؟ اتنی جب زبردست جگہ پتھر سنگ مرمر لگ کے یہ اینٹیں کیوں نصب ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصلی جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس مقام کو، یہ نیچے جو نشان دیا گیا ہے یہاں، جب نمازیں فرض ہوئی تھی، نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہلے دن تشریف لائے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں یہاں کھڑے ہو کر پڑھائی. امام تھے کون؟ حضرت جبرائیل. پہلے دن فجر کی نمازیں صحیح حدیث بخاری مسلم بھری پڑی ہے. پہلے دن حضرت جبرائیل نے ساری نمازیں اول وقت میں آپ کو پڑھائی. فجر بھی شروع وقت میں، ظہر بھی شروع وقت میں، عصر بھی شروع وقت میں پڑھا. دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائی. فجر بالکل اینڈ پر، سورج طلوع سے پہلے، ظہر بالکل آخر میں. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کی نمازوں کے اوقات ان کے بیچ میں ہے. جس طرح میں نے کل پڑھائی وہاں سے وقت شروع ہوتا ہے، جس طرح آج پڑھائی یہاں تک ختم ہوتا ہے. آپ کی امت اس وقت کے دوران فجر ادا کرے گی، اس وقت کے دوران ظہر ادا کرے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتائی اور نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی. یہ کسی جگہ پر پہلے نصب تھے، جب یہ توسیعات ہوئی انہوں نے خاموشی سے یہاں نصب کر دیا، کسی کو نہیں پتا. لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں یہ چیزیں چھپائی جاتی. اگر چھپائے نا لوگ پھر بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں. بھائی مقامات کی زیارت کیجیے دین اور شریعت کے مطابق. اس لیے میں نے ایمان کی تازگی کے لیے جگہ آپ کو بتا دی. جی یہ سمجھ آ گئی ہے جگہ بھی. یہ دروازے کی جگہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بوابۃ ارقم. ٹھیک ہے. انگلش میں لکھا ہوا الارقم گیٹ. الارقم گیٹ. آپ صفحہ پر صحیح کرنے جائیں گے، توجہ کیجیے گا. اب پتہ نہیں ہے لوگوں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل مزہ تو کوئی جاننے والا ہوتا ہے نا ساتھ، پھر آتا وہ پھر ایک جگہ لے جاتا. عمومی طور پر آپ کو دنیا لے کے چل جائے گی، غار ہرا، غار سور، یہ مشہور چند جگہ لے کے جائے گی. ان کو پتہ نہیں. آج وہ جو ساتھی تھی پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، آپ ذرا آگے ہو جائیں. تو یہ بوابۃ ارقم، ارقم نامی گیٹ. توجہ کیجیے. آپ سما سے صحیح کرنا جب شروع کریں گے نا، صحیح مروا کی طرف منہ کریں گے ایسے. دائیں سائڈ پر جو الیکٹرانک سیڑھی ہے، یہ صفحہ کے بالکل یعنی 100 قدم چلنے کے بعد دائیں سائڈ پر بجلی والی جو سیڑھی اتر رہی ہے، یہ بوابۃ ارقم. اب اوپر لکھ دیا، کسی کو کوئی ہسٹری کا پتہ نہیں، بس وہ اشارہ چھوڑتے ہیں. عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جیسے باب فہد ایک گیٹ ہے، یہ بھی ایک گیٹ ہے، لیکن وہ علامات چھوڑتے ہیں، بتاتے نہیں، کیونکہ پھر لوگ وہیں پر چوکٹا لگاتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی. تو یہ کون سا بوابۃ ارقم، یہ کون سی جگہ ہے؟ توجہ کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کہاں کیا تھا بھائی؟ کوہ صفا پر. جہاں سے آپ نے سائی شروع کر رہی ہے نا، وہاں جو پہاڑی نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. جہاں سے آپ نے صحیح شروع کر دی، اس وقت یہ پہاڑی مقرر تھی ایمرجنسی ہر اعلان کے لیے. جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی وہاں کھڑا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ پھر دھوکہ ہوگا. یہ ایمرجنسی کا جیسے مینار مقرر کر دیا جائے تو سما طے تھا. کوئی حادثہ، کوئی جنگ، کوئی مسئلہ اگر ایمرجنسی درپیش ہوگا، آدمی اس پر کھڑا ہو کے لوگوں کو اعلان کرتا تھا، لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو.
لوگ فٹافٹ ایمرجنسی میں جمع ہوتے تھے کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، جلدی اس کی بات سنو تو نقصان نہ ہو جائے۔ تو صفا پہاڑی پر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے۔ اب دل خراش واقعہ، دل کرتے ڈر لگتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو صفا پر، کیونکہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا، پہلے وہ بتاؤں گا پھر یہ سمجھ آئے گا۔ تو صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے سارے قریش کو، سارے مکہ کے قبائل کو بلایا، اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ، اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، جس پر شاہی محل ہے، صفا سے بالکل ساتھ باہر جو ہے وہ شاہی محلات ہیں، شاہی خاندان کی شاہی محلات جبل ابی قبیس پر ہے۔ قبیس بھی عربی میں کہہ دیتے ہیں، قبیس بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ اور اب یہ باتوں سے باہر نکل گئے، میرا ارادہ نہیں تھا، پھر کیا کروں، آ جاتی ہے۔ یہ جبل ابی قبیس، زیادہ نہیں میں بتاؤں گا، جبل ابی قبیس اس کائنات کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیا۔ سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جبل ابی قبیس، جو صفا کے ساتھ ہے، جس پر آپ کو شاہی محلات بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان محلات سے بیک سائڈ پیچھے جائیں گے، پہاڑی آپ کو نظر آ جائے۔ تصویر میں کچھ امید ہے شاب ابی طالب میں دکھاؤں گا، اس میں وہ بھی میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جبل ابی قبیس صفا کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہے صفا۔ صفا آ گیا چھوٹی پہاڑی، بس علامت کے طور پر ہے، اس کو اندر لے لیا گیا۔ تو صفا پر آپ تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی جبل ابی قبیس کے پیچھے دشمن کا لشکر آ گیا، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے کفار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سچا مانتے تھے، لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو سارے دشمن بن گئے۔ آج تک آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، آپ کی بات پر ہم کیسے اعتماد نہیں کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ آپ یہ میری بات پر اعتماد کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ کے عذاب کا لشکر آ گیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا بچ جائے گا، کامیاب ہوگا، ورنہ تمہارے لیے رسوائی۔ اسی وقت یہ لوگ پھر گئے اور دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اسی جگہ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے سگے چچا ابی لہب نے آپ کو اٹھا کے کنکر پتھر مارے تھے اور کہا تھا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا یہاں، سگا چچا۔ اسی کے بارے میں، اسی کنکر کی وجہ سے، اس توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے محبوب کی طرف۔ اس لیے وہ ہاتھ کاٹنے کے لائق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی طرف۔ بے شک بھائی، ہمارا ایمان ہے، خدا کی قسم، وہ انسان اس لائق نہیں ہے، اس زمین کے لائق نہیں ہے۔ اس زمین کو ایسے بد نصیب اور بغیر سے پاک کر دینا چاہیے۔ میں ابھار نہیں رہا، قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے، لیکن ایمان یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں۔ تو یہ تھا کوہ صفا، جہاں حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ صفا سے جائیں گے، دائیں سائڈ پر یہ جائیں، تو نبوت کا اعلان آپ نے کر دیا، سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں صحابہ اکرام کو بیٹھ کر دین پڑھا سکے، سکھا سکے، جس طرح ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ ٹرین کر سکے، جگہ نہیں تھی۔ یہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں گھر تھا۔ اس وقت یہ بیت اللہ سے بڑا دور تھا۔ اب تو آپ کو عجیب منظر ہے نا، جہاں ساری مسجد آ گئی نا، اس وقت یہ آبادی کے آخر میں تھا۔ بیت اللہ تک بیچ میں مکان تھے، یہ بالکل ایک شہر پر تھا، ادھر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں نا شہر کا سننا علاقہ، سننا علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنایا، تو یہاں ہی صحابہ خفیہ طور پر آ کر آپ کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہی خفیہ نمازیں ہوتی تھی، یہی مشہور واقعہ، کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا، یہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان۔
اسی جگہ پر ایمان لائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سگے چچا. یہ معاملات یہیں پیش آئے تھے. یہ معاملات بھائی یہیں پیش آئے تھے. بھائی کو دیکھے وہ بریکر نہ اٹھ گیا ہو کیونکہ اوپر سولر چل رہا ہے، یہ کیوں بند ہوا. تو یہ معاملات سارے یہاں پیش آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اس مکان میں کیونکہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے نا. آپ پڑھ لینا تفصیل. شہید کرنے کے لیے آئے تھے نا. پھر پتہ لگا کہ بھی تیری آپ کی تو بہن بھی بیروئی بھی مان لیا ہے. اس سے وہاں گئے، ان کو مارا پیٹا. تفصیل آپ نے پڑھ لینی ہے. مارا پیٹا. پھر وہاں سے اللہ نے کایا پلٹی سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات پڑھی اور وہاں کہا کہ مجھے بھی لے کر چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. اس گھر میں ہی آئے تھے. یہاں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ جگہ ہے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ بھائی سولر چل رہا ہے نا، لیب کا کیا تعلق اس سے؟ یہ کوئی بریکر نیچے تو نہیں ہے؟ اچھا جی. یہ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ یہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے دائیں سائڈ پہ نظر آئے. ہاں جی. صفا سے مروہ جاتے ہوئے دائیں سائڈ. آگے بھائی چلو جو چالو ہوگا پھر انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں. مؤلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ صفا سے مروہ جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کھڑکی سے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں گے وہاں لائبریری بنا دی گئی ہے. کیا بنا دی گئی ہے؟ لائبریری. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ لائبریری کیا ہے. جو مشہور عام طور پر کیونکہ مشہور جگہ لوگوں کو پتہ ہے تقریباً. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. آپ نے آپ کی پیدائش کا سارا واقعہ پڑھنا ہے اور اس مقام کی کیا کرنی ہے، آپ نے زیارت کر لینی ہے، جس کو میں تصویر میں آپ کو دیکھیے جگہ. یہ لائبریری ہے. ٹھیک ہے. اس میں اندر کو تو خانہ ہے. تو یہ جگہ ہے. یہ کہاں ہے بھائی؟ صفا مروہ سے باہر جو صحن ہے اس صحن کے ساتھ ہے. تو یہ وہ جگہ ہے بھائی. اسی کے ساتھ اس سائڈ پر دائیں سائڈ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کا کرنا. یہ جتنا بھی اس کے گرد مکانات ہیں، اس پیچھے والی پہاڑی کو بنی ہاشم کا ایریا، سارے سادات اور حضور کے خاندان کے افراد اس ایریا میں آباد ہے جو ایک سائڈ پر ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان تقریباً اس طرف آباد تھا. یہاں جتنا صحن ہے یہاں مکانات ہیں. یہی حضرت اماں خدیجہ کا مکان تھا جس کی تصویر میں آپ کو بتاؤں گا. وہ صحن بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ صحن بن گیا. تو یہ بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی سے آتے تھے. اب ذہن میں آ گیا جب آپ یہ جو ارکم والا گیٹ بتایا نا، اس کے نیچے بیسمنٹ میں آپ جائیں گے، آپ کو دروازے نظر آئیں گے. یہی باب السلام ہے. یہیں سے ارکم سے آگے باب تو ارکم سے آگے کیا بھائی؟ باب السلام ہے. اسی کے آگے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب آتے تھے وہیں سے تشریف لاتے. آپ کا گھر ادھر تھا، وہاں سے آپ مسجد حرام میں تشریف لاتے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرف گیٹ ہے، حضرت عباس کے نام سے ہے. وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھا. وہ حضرات اس وجہ سے وہاں یادداشت کے طور پر یہ گیٹ مقرر کرتے ہیں. مکان ام المؤمنین اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ مکان پرانا تصویر ہے، پرانی، آج سے 60 سال پیچھے. یہ سارا کچھ گرا دیا گیا. یہ حضرت اماں خدیجہ کا گھر ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اماں جان سے شادی کی تھی نا. 40 سال کے، آپ نے تو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے.
40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. اس زمانے میں آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں آپ تنہائی میں اللہ اللہ آپ نے کرنا شروع کر دیا. پھر وہ دن آیا جسے جبرائیل آئے, آپ پر پہلی وحی اقرا, اب یہ سارا واقعہ پڑھ لینا, وحی اتری. وحی کے بعد آپ نے کبھی اتنا طاقتور فرشتہ یہ منظر نہیں دیکھا تھا. آپ گھبرائے ہوئے, حدیث ساری تفصیلات پڑھ لینا, ٹھیک ہے جی. گھبرائے ہوئے آپ جس گھر میں آئے تھے وہ یہ گھر ہے اماں جان. آپ یہاں رہتے تھے. اماں خدیجہ ماشاءاللہ بہت مالدار تھی. شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کی ساری, اماں جان نے اپنی ساری پراپرٹی, سارے وسائل حضور کے قدموں میں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے تھے, پیدا ہوئے تھے وہاں, پیدا ہوئے تھے وہاں, وہ آپ کا گھر تھا ماں باپ کی طرف سے. جب تک آپ وہاں رہے. پھر شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے تھے. یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی, آپ کی ساری بیٹیاں, سارے بیٹے پیدا ہوئے. یہ بڑی اہم جگہ ہے, لیکن یہ صحت کا حصہ بن چکی ہے. یہ پرانی تصویر میں نے لگائی ہے, دیکھیں یہ سما, یہ بڑوا, یہ لمبا برآمدہ, یہ سما بڑوا والا ہے. نظر آ گیا کیا, تو سمجھ آئے گا. اب یہاں سے اس جگہ پر اب یہ صحن ہے. قالین بچھے ہوں گے, لوگ نمازیں پڑھیں گے, سفید پتھر لگا ہوا ہے, وہ بھی میں امید ہے کہ اگر سامنے میں دکھا دوں گا. اس جگہ پر یہ مکان تھا. مروہ سے جب نکلتے ہیں اس جگہ پر یہ مکان تھا. کس کا جی, اماں خدیجہ کا. یہ صرف اب مکان تو نہیں نا, چلو میں نے بتا دیا, کم سے کم وہاں کھڑے ہو کر یہ تصور کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں تھا. آپ یہاں آرام کرتے رہے ہیں, آپ کی اولاد ساری یہاں ہوئی ہے, حضور نے نمازیں یہاں پڑھی ہیں, آپ کے کمرہ مخصوص ہے جس میں آپ نماز پڑھا کرتی تھی. آپ وہاں اس صحت میں بیٹھ کر کم سے کم یہ تصور کرے گا, ایمان تو تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اگلی آج کی تصویر ہے, اس میں یہ سارا سفید فرش, اس جگہ پر یہ مروہ ہے, اس جگہ پر تقریباً یہ مکان. اب اگلی بات جو عرض کر دوں, توجہ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی نا, ہے نا. ہجرت بھی اسی مکان سے ہوئی تھی جو میں نے دکھایا, اماں خدیجہ, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہجرت کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تھے, تفصیل پڑھ لینی آپ نے, ہجرت کرنے لگے تھے, آپ سب سے پہلے کس کے گھر میں گئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں, کیونکہ ساری رات پہلے بات چیت ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر کو تیاری کا کہہ دیا تھا, اور انہوں نے اونٹیاں تیار کر لی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرا گیا, وہ کون سا گھر تھا جو میں نے ابھی دکھایا, مشہور واقعہ سنتے ہیں, کافروں نے گھیر دیا تھا, وہ گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے, نکل کر جو سب سے پہلے جس گھر میں گئے تھے وہ کون سا گھر تھا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں سے جو ابوبکر کو لیا, وہاں سے نکلے بیک سائڈ سے, تو جس روڈ سے ہجرت کی اسے کہتے ہیں شارع ہجرہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ شارع ہجرہ. وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اتنا نام تو یاد رہے گا نا, شارع ہجرہ. اب وہ گھر کہاں تھا حضرت ابوبکر کا؟ یہ گھر حضرت ابوبکر کا. باب فہد کے سامنے مکہ ہوٹل ہے, ایک کلاک ٹاور, وہ اسی کے ساتھ بڑی تصویریں نظر آپ کو آتی ہیں, وہاں سب سے بڑی ٹاور ہے. کلاک ٹاور کے ساتھ جو یہ سرخ وہ لکڑی والی کھڑکیوں والا ہے, یہ بالکل باب فہد کے سامنے ہے, مسجد حرام کے صحت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. حقیقت میں اس جگہ پر یہ فوارہ آپ کو نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ فوارہ. یہ فوارہ لگا ہوا, میں نے اس طرف کی تصویر آپ کو دکھائی ہے. آپ سیڑھی چڑھے گا ادھر مسجد حرام نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو, آپ بالکل سامنے آئیں گے, یہ فوارہ جو شیشہ نما آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فوارے والی جگہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی. بعد میں کیونکہ یہ انہوں نے گرا کر ہوٹل بنایا ہے, یہاں شاہی خاندان کا ہوٹل ہے, تو انہوں نے علامت کے طور پر یہ چیزیں ایسے کر دی. لوگ تو یہ سمجھتے کہ فوارہ ہے, ڈیکوریشن. نمبر 2 کیا کیا انہوں نے, اسی ہوٹل میں یہ جو منزل ہے اس کے برابر والی, یہ جو گول ڈانٹ والی, یہ ساری مسجد ہے. لوگوں کو پتا نہیں اس کا, جن کو پتا وہ یہاں سب سے بہترین سکون اور آرام کی جگہ ہے. یہ بالکل صحت کے ساتھ ہے.
آپ سیڑھیاں چڑھیں گے اوپر، یہ مسجد ہے، مسجد حرام نہیں، اس کا نام ہے مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے یہ نام رکھ دیا، ہر بندہ سمجھے گا ابو بکر کے نام پر مسجد ہے، وہ ایسے ہی نام رکھا گیا، اس نام کی وجہ یہ گھر ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ بڑی مسجد ہے، حرم میں جب رش ہوتا ہے سفید لگتی صحن میں، اور پھر اس مسجد میں اوپر کی منزلیں بھری ہوتی ہے، جن کو پتا وہ تو اوپر چڑھ جاتے ہیں، ورنہ لوگ نیچے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ رش کے موقع پر آپ اس مسجد سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اس مسجد کا نام کیا؟ مسجد ابو بکر۔ یہ کس جگہ قائم ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی جگہ، اسی ہوٹل کے بیک سائڈ پر، پیچھے والی سائڈ پر 2 روڈ جا رہی ہے، جس کو کبوتر چوک کہتے ہیں، مشہور سنا ہے نا؟ کبوتر چوک میں جب آپ جائیں گے، کبوتر چوک ختم ہو رہا ہے، دائیں سائڈ جو روڈ پھٹ رہا اسے کہتے ہیں شارع ابراہیم خلیل۔ جو پہلے گئے ان کو تو میری بات جلدی سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ شارع ابراہیم خلیل، اور جو بائیں سائڈ پر پھٹ رہا ہے یہ ہے شارع ہجرہ۔ حضور ادھر سے گئے تھے، یہ چھوٹا ہے ابراہیم خلیل روڈ، بڑا ہے، یہ ڈبل ہے، یہ سنگل بازار ہے، یہ سنگل بازار ہے۔ تو جب آپ کبوتر چوک سے اس طرح جائیں گے، جہاں کبوتر چوک ختم ہو رہا ہے ایک کینچی بڑھ رہی ہے، ایسے کینچی نما بڑھ رہا ہے، دائیں سائڈ پر شارع ابراہیم ہے، بائیں سائڈ پر شارع ہجرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ادھر سے فرما کر گئے تھے، اسی کے آگے جا کے غار ثور آتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن کا قیام فرمایا۔ یہ جنت معلیٰ ہے، مکہ مکرمہ کا قبرستان۔ اب جنت معلیٰ میں یہ سبز گیٹ ہے، آپ کو جنت معلیٰ جب جائیں گے آپ، یہ مروہ والی سائڈ سے نکل کر بتا ادھر جاتے ہیں، مروہ والی سائڈ سے آپ جائیں گے، اسی سائڈ پر مسجد جن آئے گی، اسی سائڈ پر مسجد جن آئے گی، اسی سائڈ پر مسجد شجرہ آئے گی، اس کی تصویر میں نہیں لگا سکا اب کیونکہ ذہن میں جو آ رہی ہے میں آپ بتا رہا ہوں۔ مسجد شجرہ بس مختصر میں اشارے کر رہا ہوں۔ مسجد شجرہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ ایک کافر نے آپ کو کہا کہ لو میں آپ کو نبی مان لوں گا، ایک شرط پر کہ آپ اس درخت کو کہے کہ یہ آ کر آپ کو یہاں سلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واقعی لے آؤ گے؟ کہا، اس نے کہا اس نے یہ سمجھا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ویسے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا، یعنی عقل واقعی نہیں ہو سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ اس درخت خود چل کے آئے، آ سکتا ہے؟ آپ چلا کے دکھا دیجیے، زمین پھٹے درخت خود چل کے آئے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اس کافر نے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو نہیں سکتا میں کہہ دوں گا اللہ یاز باللہ، اللہ یاز باللہ، یہ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ وہ اس تدبیر میں تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا نبی کے معجزات پر حق ہے، نبی کے معجزہ کے پیچھے اللہ کی طاقت اور اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا، یہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ وہاں مسجد شجرہ ہے، یہ کبری اوپر سے پل گزر رہا، پل کے ساتھ یہ مسجد ہے، سرخ کلر کی اس کے اندر لکیریں ہیں، اتنا میں بتا دیا، باقی تصویر میں اس کی نہیں لگا سکا کیونکہ میرے ذہن میں اب ہے، تو میں موٹی کرنا چاہتا تھا، وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس سے ہی آگے اسی روڈ پر جائیں گے مسجد جن ہے، جہاں یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آسمانوں پر ایک معاملہ پیش آ گیا کہ پہلے یہ شیاطین جنات آسمان کے قریب جا کر کچھ باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جی فلاں علاقے میں فرض کرو بارش برسائے۔ یہ آگے فٹافٹ یہ شیطان، یہ جو جادوگر ہے نا آج کل، یہ جادوگر، یہ حضور نے ویسے نہیں کہا کالا جادو کرنے والا کافر بھی ہے جہنم میں جائے گا، ویسے نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت ارشادات ہیں۔ تو یہ آتے تھے شیطان، نجومیوں کو بتاتے تھے، نجومی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی فلاں دن بارش ہونی ہے، وہ واقعی بارش ہو جاتی تھی کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو جب ان کی بات سچی ثابت ہوتی، لوگ کہتے ہیں یہ تو پہنچی سرکار ہے، یہ لوگ ان کے پیچھے لگتا ہے۔
تو شیاطین اس طرح ایمان برباد کیا کرتے تھے لوگوں کا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی برکت سے ان شیطانوں کے منہ پر آسمان سے تماچا کہ جب یہ آسمان کے قریب جاتے تھے تو ان کو کنکر مارے جاتے تھے، جس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، سورہ صافات اٹھا کے دیکھیے، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس جب یہ معاملہ پیش آیا کہ اب پتہ نہیں کیا چکر ہوگا یار، اب اوپر جاتے ہیں ہمیں آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں، تو نصیب یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں جنات کی پوری بڑی جنات اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے سوچا یار دنیا میں کوئی ایسی کوئی تبدیلی، ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی ہے، تلاش کرو یہ کیا ہے۔ تلاش کرتے 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 جو جنات یہاں مکہ مکرمہ کے خطہ میں آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں کھجوروں کے باغ تھے، مسجد دکھاؤں گا میں تصویر میں آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان جنات نے آپ کا قرآن سنا جس کا تذکرہ سورہ جن میں ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ تو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ جو کلام ہے یہ سچا ہے اور یہ ہستی بہت اونچی ہستی ہے۔ یہاں جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، وہی مسجد قائم کی گئی ہے، مسجد جن۔ اسی کے ساتھ آگے آپ جائیں گے، معلّہ قبرستان ہے، اس کے دو حصے ہیں، بیچ سے روڈ گزر رہا ہے۔ پرانا حصہ یعنی اس طرح روڈ گزر رہے ہیں جیسے میں کہوں یہ ڈنڈا، ٹھیک ہے جی، ادھر والا حصہ پرانا آخر والا، اس میں اماں خدیجہ اور بڑے بڑے صحابہ بھی دفن ہیں۔ اسی کے اندر یہ ہے اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو قبر ہے، جہاں یہ قبریں ان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ آپ اگر زیادہ زیادہ اس گیٹ کے باہر جائیں گے، یہ اندر والی سائڈ، یہ کیا گیٹ کی باہر تک جائیں گے، شیشے سے آپ دیکھ سکیں گے، قبروں کی پہچان انہوں نے نہیں چھوڑی، قبریں ہیں، احاطہ ہے، یہ کیا کہہ سکتے یہ قبر ہے۔ لیکن یہ جو سب سے پہلا احاطہ جس میں ایک بڑی قبر ہے باقی ایک چھوٹی قبر ہے، اس احاطہ میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محترم زوجہ ہیں، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بھی جب یاد آتی تھی ہم رونا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے احسانات بہت ہیں۔ یہ قبر ہے، یہ احاطہ میں نے دکھا دیا تھی آپ کو، یہ مسجد جن ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، اسی شہر اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ اگر سے تصویر صاحب میں آگے چلو، میں بس اشارہ کر رہا ہوں، یہ طریق ہجرہ ہے۔ مدینہ منورہ آپ جائیں گے، مدینہ منورہ آپ جائیں گے تو جس روڈ سے آپ جائیں گے یہی ہجرت والا روڈ ہے۔ پہلے جایا کرتے تھے جدہ کی جانب سے، بعد میں اب سعودیہ گورنمنٹ نے انہی رستوں پر یہ روڈ بچھایا ہے جس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن 100% اس جگہ نہیں ہے، لین وہی ہے، کہیں دائیں کہیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات ہیں، لیکن یہ مین لینڈ تھی، ٹھیک ہے جی۔ آپ جائیں گے مدینہ پاک تو یہ تصور کرتے ہوئے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی خطوں سے گزر کر آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ اسی طرح بھائی ایک قبرستان میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں، شبیکہ قبرستان ہے۔ کیا نام ہے جی؟ شبیکہ قبرستان۔ یہ بالکل مسجد حرام کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں۔ یہ شبیکہ قبرستان کیا چیز ہے جی؟ تصویر ہے شبیکہ قبرستان، باب فہد کے سامنے دائیں سائڈ پر دار التوحید ہے، شاہ عبداللہ توسیعات مشہور جگہ ہے، بہت زیادہ مسجد حرام کو بڑھا دیا گیا۔ مسجد ادھر آپ کو بار بار جانا پڑے گا شاید باب عبداللہ میں، کیونکہ زیادہ حاجیوں کو ادھر جگہ دیں گے۔ یہ پرانا تو ہر وقت اب بھرا ہوا طواف والوں کے لیے، نمازوں کے لیے آپ کو ادھر پرانے حصہ میں تقریباً نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ باب عبداللہ۔ باب عبداللہ کی طرف جب لوگ شاہ ابراہیم خلیل سے آئے
اور باب عبداللہ کی طرف جا رہے ہوں، دارالتوحید باب فہد کے سامنے ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ہی ایک ویران سی جگہ پڑی، دونوں سائڈ پر روڈ ہے، ایک سائڈ پر بلندی میں کبری روڈ پل چل رہا ہے اور ایک سائڈ نیچے ہے، ان دونوں روڈوں کے درمیان کینچی بناتی ہوئی نیچے نشے میں جگہ ویران پڑی ہے، جہاں اتنی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، وہ جگہ کیوں خالی پڑی ہے؟ حقیقت میں وہ شبیکہ قبرستان ہے۔ ایک اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں یہ کفار مکہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور حقیقی طور پر جو ہمیں چیز تحقیق سے ملتی ہے کہ یہ جو جگہ تھی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ تھی۔ یہ معاملہ پیش آیا تھا حضرت سمیہ، مشہور واقعہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی، خادمہ تھی، غریب تھی، یہ ایمان لے آئی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت عمار شوہر ہے سمیہ، اہلیہ ہے، بیوی ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے عمار بن یاسر۔ بڑی ان ہستیوں کے بارے میں یہ قوم تھی، اندازہ ہی نہیں ہمیں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے قتل کیا، دل خراش واقعہ تھا، میں بس نہیں عرض کر سکتا، یوں کہہ سکتے جو مشہور ہے کہ 2 اونٹوں سے ٹانگے باندھی اور پیشاب کی جگہ نیزہ مار کر پھاڑ دیا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور پھر یہ کہا کہ ہم اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں۔ تدفین پر بڑا مسئلہ پیش آیا، اس وقت تک جنازے کے احکام نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا، کفار اسٹیٹ تھی، ان کے اس میں رہ رہے تھے سارے، لہٰذا حضرت اماں خدیجہ نے اپنی جگہ یہ کہا تھا کہ یہ میرا پلاٹ اور میری جگہ، میں یہاں دفن کروں گی، کون روک سکتا؟ میں اپنی جگہ میں دفن کر رہی ہوں، تمہارے قبرستان ہے۔ اسی لیے وہ جنت معلیٰ یہ پرانا قبرستان ہے، یہ مکہ والوں کا بھی قبرستان تھا، اس کے اندر پرانے دور میں کافر بھی بہت سے مدفون ہوں گے جو زیر زمین نیچے ہیں، کیونکہ وہ پرانا قدیم قبرستان ہے، وہاں دفن ہونے نہیں دیا گیا تھا، اس لیے اماں خدیجہ نے اپنی جگہ پر یہاں دفن کروایا تھا۔ اسے کہتے ہیں شبیکہ قبرستان۔ اس کی سائڈ پر چھوٹا سا گیٹ گرل والا لگا کے شبیکہ اتنا پتھر لگایا ہوا ہے، آپ لوگ گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہے مطلب اس کا شبیکہ قبرستان، یہ وہ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، غار ہیرا مشہور جگہ ہے، تفصیل پڑھ کے جائیے گا۔ مسجد جیرانہ مشہور جگہ ہے، تفصیل پڑھ لیجیے گا۔ بس اتنا اشارہ کر دوں کہ غزوہ حنین کے بعد 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا بھائی، ہاں نا، سمجھ آ گئی نا؟ 8 ہجری میں آپ نے کیا فتح کیا؟ مکہ مکرمہ۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، طائف کے لوگوں نے کہا لو مکہ والے بزدل تھے، ہمارے ساتھ مقابلہ کریں نا، ہم بتائیں گے۔ وہ جمع ہو گئے، انہوں نے اپنا حنین کی جگہ پر آل و اولاد بچے تک جمع کر لیے تھے۔ سب سے زیادہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین پر ملا تھا، 40 لاکھ کے قریب بکری۔ اتنے خطرناک لوگ تھے، حنین پر جمع ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ کیا ہم پر حملہ کریں گے، ہم انشاءاللہ بڑھ کر حملہ کریں گے۔ آپ حنین تشریف لے گئے تھے، وہاں مشہور غزوہ حنین پڑھیے کیا کیا پیش آیا تھا، بڑی تکلیف والی جگہ تھی، وہاں بھی صحابہ کرام پر مشکل حالات آئے تھے، لہٰذا پھر اللہ نے فتح دی۔ فتح کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے، مال غنیمت کے ساتھ پڑھو، آپ نے کیا تھا جیرانہ، میں ابھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ سارے حاجی وہاں جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے عمرہ کرنا، کیونکہ جیرانہ سے عمرہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا عمرہ، حالانکہ بڑا ہے نہیں۔ حرم سے باہر کہیں سے بھی آپ احرام باندھ کر آئیں گے وہ عمرہ ہے، چاہے کہیں سے کرو، ہاں، کیونکہ جیرانہ پر مسجد بنا دی گئی۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آئے تھے، اس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا تھا، یہی مال غنیمت جمع کی، اور رات کے وقت آپ چپ کر کے احرام باندھ کے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، باقی لوگ وہیں پڑے ہوئے تھے، آپ عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے تھے، اس لیے وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد جیرانہ۔ یہی بہت سے واقعات مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا تھا۔ اب ایک واقعہ میں سنائے بغیر آگے جا نہیں سکتا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، یہیں پر جب مال غنیمت تقسیم کیا تھا، مکہ والے چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے مکہ فتح کیا تھا۔ آپ نے کہا یہ میرے خاندان ٹوٹنے والے ہیں،
آپ نے غنیمت کا مال زیادہ مکہ والوں کو جو 9 مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، ان کو دے دیا۔ انصار حضور کی فوج کا حصہ تھے۔ انصار میں سے 1-2 بیچارے نوجوانوں نے یہ کہا، لو یار خون ہم بہاتے رہے، مرتے ہم رہے، قربانیاں ہم نے دی، آبا و اجداد ہمارے شہید ہوئے، اب جب مال غنیمت زیادہ ملا، باری آئی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دیا اور ایک کو۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا، لیکن نادانی میں بھائی کس میں ہوا؟ نادانی۔ بچے ہوتے، ان کو نہیں پتا ہوتا بات جو کر رہے ہیں یہ بات کیا اثر۔ حضرت انس حضور کے خادم تھے، وہ بھی انصار میں سے تھے۔ انہوں نے آپ کے اعتراض دیا، رسول اللہ اس طرح کر کے میں نے 2-3 نوجوانوں کو بات کر دی، آپ صدمہ یقین نہیں تھا، تکلیف۔ آپ نے سارے انصار کو جمع کر کہ سارے انصار کو لاؤ بلا۔ اب سب کو جب جمع کیا، انصار پریشان کہ کیا بات ہے، کیا ایمرجنسی پیش آ گئی، تو حضور نے ہمیں جمع کر لیا۔ چیمے گوئیوں سے کو پتہ لگ گیا یہ معاملہ پیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہید باندھنے لگے نا بات کرنے کے لیے، 2-3 انصار کھڑے ہوئے، بزرگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ جوڑتے بس کریں نہ آگے جائیں، ہمارے نوجوانوں سے غلطی ہے یا رسول اللہ، انہوں نے یہ بات کر دیا، ہم میں سے کسی کی یہ سوچ نہیں، لیکن آپ ایک وضاحت کر دینا مناسب سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تفصیل سے عرض کیا، عرض کرنے کے بعد یوں کہا، اے انصار، آج 2 سودوں میں سے ایک سودا منظور کرو۔ یہ بات سننے مال غنیمت زیادہ لینا ہے یا اپنی جھولی میں محمد الرسول اللہ کی ذات کو لے کر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کہنی تھی، انصار رونے لگے، یا رسول اللہ آپ ایسی بات نہ کہیں، ہم آپ کو کیسے فراموش کر سکتے؟ دنیا کیا ہے آپ کے مقابلے؟ آپ ایسا ہمیں تو آپ منظور ہے، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تو اپنی جھولی میں رسول اللہ کی ذات کو لے کر جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کیا، اے انصار، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ تمہارے دل میں اب یہ خدشات ہوں گے جیسے کچھ بچوں نے یہ بات کہہ دی، یہ خدشات بھی ہو گئے، اب مکہ فتح ہو گیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کر کے مدینہ میں اسٹے کیا تھا، جب اپنا وطن آزاد ہو گیا، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ چھوڑ کر کہاں آ جائیں؟ یہ خدشات تھے نا، یہ احتمالات تھے، تمہارے دل میں شاید یہ بھی کوئی وسوسہ ہو، لہذا سوچ لو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، خدا کی قسم میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں ان کو مان دے رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ یہ اسلام پر پکے ہو جائیں گے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، مال کے لالچی ہیں، تھوڑا دے دوں گا پکے ہو جائیں گے، پھر نہ جائیں۔ یہ حقیر دنیا ہے، تم پکے ہو، میرے ہو، میں نے اس لیے تمہیں اپنوں کو بتا تھوڑا دے لیتا ہے، یار کوئی گل نہیں، دوسرا کچھ کرتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، آج بھی آپ وہی حرام۔ اس لیے انصار کے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اب بات لمبی ہو جاتی ہے، انصار آپ جائیں گے، میں نے پوچھا انصار سے، وہ جناب مسجد نبوی میں دسترخوان اتنے لگاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، میں نے ایک عرب سے پوچھا کہ یار یہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ وصیت اور نصیحت خاندان در خاندان کہ یہ سارے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، ہم میزبان نبی ہیں، جب تک کوئی حضور کا مہمان آئے گا وہ حقیقت میں اب ہمارا مہمان ہوگا، اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں، لیکن نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میزبانی کا حق ہم ادا کریں، اس لیے ہم دسترخوان لگاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میزبانی کے طور پر۔ یہ باتیں بیچ میں آ گئی۔ مسجد جیرانہ، مسجد تنعیم مشہور ہے، مسجد عائشہ اس کو کہتے ہیں، وہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص ہسٹری نہیں، صرف یہ تھا کہ حضرت اما عائشہ حضور کے ساتھ حج کرنے آئی تھی اور حیض کے ایام شروع ہو گئے، عمرہ ختم کرنا پڑا، پھر حج کا احرام باندھا،
حج کے بعد اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا تھا کہ اب آپ کو پاک ہو گئی، حج ہو گیا، جا کے تنعیم نامی جگہ، یہ حرم کی قریب ترین باؤنڈری تھی، وہاں سے جا کے احرام باندھ کر آگے جو عمرہ پہلے قضا ہو گیا نا، وہ کیا تھا، عمرہ قضا ہو گیا، توڑنا پڑا بیچ میں، وہ عمرہ ادا کر لو۔ وہیں پر مسجد عائشہ بنائی گئی ہے، اسے تنعیم نامی ہے جگہ۔ مسجد خیر مینا کے اندر ہے، جمرات کے بالکل قریب ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں خیمہ لگا تھا، اور ایک اسرائیلی روایت ہے کہ 70 انبیاء یہاں دفن ہے، اس کی کوئی تاریخی حیثیت مضبوط کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال مسجد خیر بنیادی مسجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں خیمہ مبارک لگا تھا۔ مسجد نمرہ عرفات والی مسجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ نمرہ اس جگہ پر دیا تھا، وہیں پر مسجد بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حصے جو باہر ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں ابھی کروں گا۔ مسجد مزدلفہ، اس کو مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں، میدان مزدلفہ میں ہے، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگا تھا مشعر الحرام میں، لہذا یہ میں نے اشارہ کیا۔ غار ثور مشہور جگہ، تاریخی ہسٹری پوری پڑھ کے جائیں۔ واقعہ قدیر، یہ سراقہ بن مالک کا واقعہ تلاش کر کے پڑھ کے جائیے گا۔ یہاں موضوع پیش آیا تھا، میں اب تفصیل عرض نہیں کر سکتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ میں اتنا عرض کر دوں، جب آپ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تھے نا، کفار آپ کی تلاش کر رہے تھے، اونٹوں کا انعام رکھا تھا، اس وقت آپ نے یہ خفیہ رستہ رکھا تھا، ایک مسافر ادھر سے آیا، اس نے آپ کو دیکھ لیا، کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سراقہ بن مالک بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آگے کہا یار یہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں، ڈیرے میں سجائے ڈیرا بیٹھے تھے نا، بچے بیٹھی تھی، کی کریے، کہاں گئے، اب کیا کریں، ہم تو 2-3 دن ہو گئے تلاش کر رہے ہیں، مل 4-5 دن ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلا، زمین کھا گئی، آسمان کھا گئی، یہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار اس طرح کر کے میں نے 2-3 مسافر فلاں ایریا میں دیکھے، سراقہ سمجھ گئے کہ وہ حضور ہے، کیونکہ کفار مکہ نے اعلان کر رکھا تھا جو پکڑ کے لائے گا لیاذ باللہ 100 اونٹ۔ اس نے کہا وہ نہیں ویسے وہ پاس کر گیا، اس کو منہ بند کروا دیا، بڑے سیانے تھے کہ 100 اونٹ میں لوں تاکہ یہ تذکرہ مشہور نہ ہو جائے، پھر کافر سارے بھاگ پڑے گے، اس کو چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چپ کے سے اٹھے، جا کے گھوڑا اپنے بندے لیے، گھوڑا تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کے شارع ہجرہ جو میں نے بتایا نا، گاڑی آپ کی جائے گی، جس طرح روڈ پر بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، اسی طرح وادی قدیر کا اگر بورڈ نظر آئے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے وادی قدیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے جا کے پا لیا تھا، یہ پہنچ گئے تھے، ان کا گھوڑا وہاں دھسا تھا، جب حضور کو پکڑنا چاہتے تھے زمین نے گھوڑا پکڑ لیا، اتنا بیچ میں دس گیا، یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی غیر معمولی ہستی ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، انہوں نے اس وقت معافی مانگی تھی، آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے، میں واپس چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ جو لوگ آ رہے ہوں گے ان کو بھی واپس لے جاؤں گا، باقی اس نے حق ادا کیا، زبان جو دی تھی۔ راستے میں پھر جو لوگ نے کہا یار میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر کوئی نہیں، ادھر دیکھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کہتا میں ادھر دیکھا ہے، لیکن کوئی نہیں کا لفظ نہیں کہا، اتنا لفظ ملتا ہے کہ میں ادھر دیکھا ہے، تاکہ لوگ سمجھے گے کہ ادھر ہے کوئی، اگر ہوتے تو یہ نہ پکڑ لیتے۔ یہ وادی قدیر ہے، یہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن کس طرح کے کنگن میرے ہاتھ میں، تو ایسی خود چھپ کے جا رہے ہیں، اللہ عز وجل، پر مجھے کیا کرے، کس طرح، وہ سپر پاور تھی، انہوں نے اس وقت بارے میں بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن بات یاد رکھی۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا، سراقہ بن مالک بھی مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ آ کے رہنے لگے، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے کیسر و کسرا دونوں سپر پاور توڑے، کسرا کو فتح کیا، سارا مال غنیمت مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کے طور پر لگایا گیا، حضرت عمر اس ڈھیر کے گرد گرد گھوم رہے تھے، سارے پریشان تھے کہ امیر المومنین کیا تلاش ہے، کیوں پریشان، بس کرتے وہ چپ کرو، کبھی سامان ادھر کبھی ادھر، بالآخر کنگن میں کہا ان کنگنوں کی وجہ سے پریشان، اے لوگوں سراقہ کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا سراقہ فلاں موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، انہوں نے بات بتائی،
کہا ہاتھ بڑھاؤ، کنگن ڈالے، کہا میرے محبوب کی بات سچی ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ رونے لگے کہ بالکل سچی ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب کی بات، یہ واقعہ قدیر میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ مقبرہ حضرت میمونہ، حضرت میمونہ کی قبر یہاں ایک ایسی جگہ ہے، آپ اسی روڈ پر جائیں گے نا، مکہ سے 24-25 کلومیٹر باہر، آپ نے گوگل میپ آپ کا بڑی مددگار وہ لگایا ہے، مقبرہ مکہ سے جب نکلی نا گاڑی تو مقبرہ حضرت میمونہ یہ لگا لینا، وہ گوگل آپ کو بتا رہی ہے کتنا رہ گیا۔ یہ بالکل جب گاڑی آپ کی گزرے کی بائیں سائڈ بالکل روڈ کے ساتھ اکیلا ایک 4 دیواری میں جگہ ہے۔ میں تصویر ابھی آئی ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا ٹائم ہوا تو وہ جگہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ایک ماں یہاں دفن ہے۔ کوہ صفا کے بارے میں بتا چکا، مسجد کبش بارہ مینا میں ایک جگہ ایک پہاڑی پر مینار ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا تھا، یہ مینا میں ہے۔ یہ آپ کو جو زیارات کرواتے ہیں نا بس والے، وہ بھی آپ کو کہہ دیں گے کہ او مینار ہے چھوٹا سا، یہ میں نے بتا دیا کہ اصل جگہ یہ وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کو لٹایا تھا بھائی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ مصلی جبرائیل میں بتا چکا، شارع ہجرہ کا میں نے اشارہ کر دیا۔ ایک ہے شاب ابی طالب، شاب ابی طالب پہلے میں تصویر آپ کے سامنے کر دوں، اللہ سامنے اسی سے آپ یہ دیکھیں بھائی ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو کفار مکہ آپ سے پریشان تھے، دشمنی پر آ گئے تھے، تفسیر پڑھ لی میں ساری۔ اس وقت کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایک بائیکاٹ کیا، ساری چودرا اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے طے کیا کہ جس کو پنجابی کہتے ہیں ان کے ساتھ حکا پانی بند، نہ ہم نے بنو ہاشم سے رشتے کرنے ہیں، نہ لین دین کرنا ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، نہ ان کو کھانے کو دینا ہے، نہ ان کو پینے کو دینا ہے، یہ مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ طاقتور ہر دور میں بدماش ہے، انہوں نے یہ ظلم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاب ابی طالب میں محصور کیا، بنو ہاشم صاحب تھے، حضرت ابو طالب جو حضور کے شفیق چچا، بڑی خدمات، وہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ اما خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سارا خاندان جس جگہ پر ان کو کیا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے، یہ جبل ابی قبیس ہے، یہ صفا ہے بھائی، یہ لمبا برآمدہ محسوس ہو رہا ہے نا، یہ صفا ہے، اس کے پیچھے یہ شاہی محلات ہیں 2-3 نظر آ رہے ہیں، اور یہ کس پہاڑ پر ہے؟ جبل ابی قبیس پر، جو پہلا پہاڑ ہے۔ اسی کی جڑ میں بیک سائڈ پر، اس سے اگر آپ جائیں گے نا پیچھے تک، آپ کو بائیں سائڈ جائیں گے تو دائیں سائڈ، آپ کیونکہ ادھر سے جائیں گے ایسے گھوم کے، تو اس سائڈ پر یہ گھاٹی نما جگہ ہے، یہ شاب ابی طالب ہے۔ اس دور میں چاروں طرف پہاڑ تھے، اب تو توڑ پھوڑ دیے گئے نا، چاروں طرف پہاڑ تھی، یہ گھاٹی تھی، پہاڑوں کے بیچ میں جگہ تھی، وہاں حضور اور آپ کے خاندان کو قید کیا گیا تھا۔ پھر 3 سال تک آپ یہاں رہے ہیں، بڑی تکلیف۔ صحابہ کہتے ہیں گھاس تک کھانے کی نوبت آئی ہے، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تھا کیونکہ کسی کو ہمیں اناج غلہ دینے کی اجازت نہیں تھی، بڑے مشکل وقت تھے۔ خشک چمڑا کھال اگر مل جاتی اسی کو بھون کر تھوڑا سا کر کے کھاتے، اتنی تکلیفیں کھاتے۔ اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی کی کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ حکا پانی بند کرنے کا جو معاہدہ لکھا تھا تحریری، انہوں نے تحریر کر کے وہ بیت اللہ کے اندر لٹکایا تھا کہ کوئی قبیلہ اس کی خلاف ورزی، سارے سرداروں کے اس پر دستخط تھے، آج لوگ کہتے ہیں وہ تھے مورے سب نے لگائی تھی۔
تو یہ معاہدہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال بعد یہ خبر دی اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہ چچا جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ اللہ کی طرف سے کیڑا آ کر اس کو کھا گیا. تحریر میں کچھ لفظ نہیں ہے, سارے کیڑے نے کھا. کہا بھتیجے واقعی ہے, ایسا نہ ہو میں جاؤں ان سے بات کروں پھر رسوائی ہو. نہیں, کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی. حضرت ابو طالب آئے اور اس وقت کفار نے لمبی باتیں عرض کیا, بات کی. تو اس وقت تک بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ چکی تھی, یار ہم ان کے ساتھ بدماشی کر رہے تھے, یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے. چین میں گولیاں تو عام تھی, لیکن اپنی نام کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے. خاندانوں میں بے چینیاں کافی بڑھ چکی تھی. سارے چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. یار 3 سال قید کو ہے, بہت مشکل تھا. تو جب یہ بات ہوئی تو 2-4 سردار اٹھے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, جب یہ بات ہے معاہدہ دیکھو, اگر معاہدہ نہیں رہا پھر ان پر کیوں ظلم کر رہے. اس کے ساتھ جب کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, ہم نہیں مانتے, لیکن وہ واقعی سچے ہیں. اگر ان کا سچ ثابت ہوا تو پھر ان کے ساتھ یہ حکا پانی بند کرنے کا جو ہم نے بدماشی کا ڈھونگ کیا یہ بند ہونا چاہیے. پھر ایسا ہی ہوا, بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا, دیکھا گیا, واقعی مٹ چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی. تو کفار مکہ میں پھر اس معاہدے کو ختم کر دیا. یہ ہے شاب ابی طالب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا. لو جی, آج کا ہم نے یہ مدینہ منورہ کرایا گیا انشاءاللہ, اس کل کچھ اس میں سے کر دیں گے. آج صرف ہم اتنا عرض کریں گے, باقی چیزیں وقت کیونکہ پہلے پورا ہو چکا. صرف میں نے حج کا ایک بار سرسری سا تذکرہ کرنا ہے تاکہ آپ کا وہ پرانا سبق یاد ہو جائے, اور کچھ باتیں حج کے متعلقہ بس اشارے میں کرنی ہے, ذرا توجہ چاہیے. بھائی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ 5, 6 یا 7 تاریخ کو آپ کے پاس معلم آ کر سارا شیڈیول آپ کو بتا دے گا, کارڈ لا کر ہر چیز دے دے گا. آپ نے 7 تاریخ کو اپنا مینا کا بیگ تیار کرنا ہے, صفائی ستھرائی بھی کرنی ہے. اب ایک صاحب نے کل سوال کیا تھا, اللہ ان کو جزا دے, انہوں نے میری توجہ دلا دی, یاد کروا دیا. میں ذہن سے نکل چکا تھا, یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو عام دنوں میں تو عشرہ ذی الحج میں حکم ہوتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن بال, یہ سنا ہے نا آپ نے, حدیث ہے کہ جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے لگے, چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹو نہ بال کاٹو. تو حاجی میں کس طرح کاٹے گا؟ تو یاد رکھیے یہ مستحب صرف ہمارے لیے, حاجیوں کے لیے مستحب ہے ناخن اور بال کاٹنا. سنت ہے کیا بھائی؟ آپ علیہ السلام والسلام نے وہاں تیاری فرمائی, احرام کی تیاری کر کے آپ نے احرام باندھا تھا. یہ ہمارے لیے حکم ہے, حجاج کرام کے لیے مستحب کیا بھائی؟ بات یہ سمجھ میں آ گئی. آپ نے اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, ذہن میں خلش اب نہیں رہی. آپ نے یہ تیاری کر کے ناخن بال سارا کر کے غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لی, قبر مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل ادا کیے, اور آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھ لیا. جب گاڑی آئی, گاڑی میں بیٹھ کر آپ مینا جائیں گے, اپنے خیمے میں جائیں گے. خیمے کی آپ پہچان کریں گے, اس کے بعد آپ پیشاب کے لیے جائیں یا کسی جگہ بھی جائیں, جب تک خیمے کی پہچان نہ کرنے کا تن باہر نہ جائیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ مینا میں رہیں گے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر موقع ملا تو یہاں پڑھیں گے. یہاں بھی جو وقت آپ کو دیا جائے اسی وقت پر آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے. یہ آپ کو کہاں لے جائیں گے؟ میدان عرفات. میدان عرفات میں زوال تک آپ آرام کریں. کیا کریں بھائی؟ آرام کریں. اب میں وہ تفصیل نہیں عرض کر رہا جو پہلے کر سکتا, صرف دوبارہ ایک دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. تو اب زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا اصل آپ کا عرفات کا ٹائم اور وقت ہے. اس وقت میں آپ نے قطعاً میدان عرفات سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے جی, یاد رہے گا, اس میں غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی. اچھا, جب میدان عرفات آپ پہنچ گئے ہیں, زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے یہاں قیام کرنا ہے, اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے, دعائیں کرنی ہیں, اللہ کو منانا ہے, اور کھڑے ہو کر آپ نے سارے اعمال کرنے ہیں.
جب آپ یہاں کر رہے ہوں گے، اگر کوئی مسجد نمرہ گئی ہے تو مسجد نمرہ میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عرفات سے باہر بیٹھے رہے. اسی طرح عرفات کے ارد گرد جو بورڈ لگائے گئے ہیں ان بورڈوں سے آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے. کوئی صاحب بھی ان بورڈوں سے باہر نہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات آنے میں آپ سبق پورا کر رہا ہوں، میری تصویریں چلانے کے بعد میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، ورنہ پھر تسلسل نہیں رہے گا. تو اب آپ نے عرفات میں جب مغرب کا وقت ہو گیا، اب آپ نے مغرب کے وقت میں بغیر نماز پڑھے، بغیر نماز پڑھے جب یقین ہو جائے سورج غروب ہو چکا، اب آپ نے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے. مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں، اگر مغرب کے وقت میں بھی پہنچ کے نماز نہیں پڑھ لی، نہ راستے میں نہ مزدلفہ میں، کب پڑھنی ہے؟ عشاء کے بعد. عشاء کا وقت جب شروع ہو چکا ہے، آپ وہاں جائیں، سب سے پہلے اپنی جگہ بنائیں. جگہ بنا کر وضو کی، پیشاب کی وسیع جگہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگوں میں بنائی ہوئی ہے، اندر اس میں طہارت خانے سارا سسٹم ہے. جائیں، پیشاب وضو کر کے آ کے اب مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں. اس کے بعد کنکر جمع کریں اور یہاں سو جائیں. صبح جلدی اٹھے، نفل وغیرہ پڑھے، اذان فجر صحیح وقت پر اذان دے اور اپنی فجر کی نماز ادا کریں. اب آپ کا واجب وقت شروع ہو گیا. اب آسان ہو رہا ہے نا بھائی، واجب وقت شروع ہو گیا. میرے پاس دوست مجھے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جی آپ وہ جو سمجھاتے ہیں نا بہت لمبا نہیں ہو جاتا. میں نے کہا میں تو 5 منٹ میں سیر کروا دوں گا، 5-6 منٹ میں ہو جائے گا. دیکھ لو، نوٹ کر لو، میں سارا حج آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. لیکن اس سے حاجی کا فائدہ کوئی، کیونکہ فرائض واجبات کو بچانے کے لیے آج کے دور میں وہاں کے انتظامات اصل ہیں. لوگ الجھتے ہیں، فرض بھولتے، واجب بھولتے، ٹینشن ایسی ہے. ان ٹینشنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ ان ٹینشنوں سے بچ کر کیا حج صحیح کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مزدلفہ میں آرام کریں. جب آرام کر لیا، صبح اٹھے، اذان دی، فجر پڑھی. فجر سے لے کر آپ نے سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر پہلے تک مزدلفہ ہی میں رہنا ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب 10-15 منٹ رہ گئے سورج طلوع ہونے میں، اب یہاں سے سامان اٹھائے، مینا میں اپنے خیموں میں چلے جائے. مزدلفہ اور مینا مل چکے ہیں. مینا کے بہت سے خیمے مزدلفہ میں آ چکے ہیں. مزدلفہ میں یوں لگے گا کہ ہم تو مینا میں آ گئے، حالانکہ وہ مینا نہیں ہے. آپ جب مزدلفہ سے مینا جا رہے ہوں گے، راستے میں خیموں کے اوپر آپ کو کچھ جگہ بورڈ نظر آئیں گے. وہاں بورڈوں کو پڑھنا، جس طرح کا بورڈ میں لکھا ہوگا اسی طرح کے کلر، ان کا جامنی تقریباً کلر ہوگا. اس پہ لکھا ہوگا نہایت مزدلفہ. مزدلفہ یہاں ختم ہوا، اس بورڈ سے بورڈ تک مزدلفہ ہے. لیکن لوگ رستوں پر چلے جاتے ہیں. لوگ کس پر چلے جاتے ہیں کہ لو جی پہلے ہم قریب قریب جگہ چلے جائے تاکہ صبح پھٹ جائیں گے، پھر کنکریاں مار لیں گے، مینا میں داخل ہو جائیں گے. ایسے لوگ ساری دنیا کو پریشان کریں. آپ حج کرنے گئے ہیں، آپ پیچھے ہی آرام کیجئے. رستوں پر پڑاؤ ڈال کر رستوں میں گزرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کیجئے. لہذا آپ جب جائیں گے، اب یہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 10. مینا میں اپنے خیمے میں جاؤ، وہاں سامان رکھو، اور آپ نے کنکر لے کے بھی کنکر مارنے ہیں. لیکن ہم نے مشورہ دیا تھا کوشش کرو زور کے بعد 3-4 بجے جا کے آپ نے بڑے شیطان کو ساتھ کنکر مارنے ہیں. دعا نہیں کرنی. کنکر مارنے کے بعد قربانی کے بعد بال منڈوانا. آج کا عمل آپ کا پورا. اچھا، اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 کو صرف 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے 7 چھوٹے کو، پھر 7 درمیانے کو، پھر 7 بڑے کو. کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد. اس سے پہلے کی اجازت 11-12 کو شیطان بکریاں کب مارنی ہے بھائی؟ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں 12:15 بجے کے بعد. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا لوگوں کو یہ کریں. ٹھیک ہے جناب. اب آپ نے 11 کو بھی تینوں شیطانوں بکریاں مارنی ہیں. چھوٹے کو ماری، دعا کر لی سائڈ پر ہو کر، درمیانے کو ماری سائڈ پر ہو کر دعا کر لی، پھر بڑے کو مار کر دعا نہیں کرنی. 12 کو بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا پورا. اب یہ 3 دن تو آپ نے زیارت کے تھے، 10 11 12.
ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی آپ نے مکہ مکرمہ جا کے 10 کو چلے جائیں، ترتیب ساری میں نے پہلے بتا دی ہے، 10 کو چلے جائیں، 11 کو چلے جائیں، جا کے طواف کرے، طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور سعی کرے، سعی کر کے بنا واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ حج ہمارا پورا ہو جائے گا. صرف ایک عمل بقایا رہ جائے گا طواف وداع کا. جس دن آپ نے اپنے وطن واپس آنا ہے، اگر جیسے روڈ ٹو مکہ کی اس کے مطابق آپ کی فلائٹیں لیٹ جائے گی، آپ کو پہلے رکھیں گے مکہ میں، پھر لے کے جائیں گے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی ہونی ہے. اکثر کی شیڈیول آ چکا. اب پہلے جو ہے تاریخوں میں عمومی طور پر جو اس علاقے کے خادمین ہوں گے ان کو لیں گے، یا جنہوں نے فلائٹوں میں چینجنگ کروائی ہوگی ان کو لیں گے. عام طور پر آپ نے کیونکہ جون کے آخر تک جا رہے نا فلائٹیں، تاریخیں آپ نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے جی، لہٰذا آپ، میرا خیال ہے پہلے آپ سارا مکہ میں رہیں گے، اس کے بعد مدینہ جائیں. تو مدینہ سے ہی وطن واپسی آپ کی ہونی ہے. آپ کو دوبارہ ادھر جانے کا وہ نہیں دے گا موقع، آپ اپنے طور پر آ سکتے ہیں روکے گے نہیں. ٹھیک ہے جی، جب آپ نے مدینہ منورہ جانا جس دن، آپ کو پتا مدینہ سے ہماری واپسی ہے، آپ نے جانے سے 5-7 گھنٹے پہلے آخری ایک طواف، الوداعی طواف واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، وہ طواف کر کے مکہ چھوڑنا ہے. اگر طواف الوداعی آپ نے کر لیا، اس کے بعد اگر ٹائم ہے جتنے مرضی طواف کر لو، کوئی حرج نہیں. یہ نہ سمجھنا لو جی الوداعی کر لیا آپ تو، اگر آپ نے جانے سے 2 دن پہلے بھی الوداع کا طواف کر لیا نا، واجب ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس 2 دن ہے، آپ جس طرح مرضی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج ہے نہیں. لیکن یہ واجب ایک بار نیت کر کے سمجھ آ گئی نا، نیت کر کے ایک بار یہ واجب پورا کر لینا. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی جی؟ نہیں، طواف وداع نفلی طواف کی طرح کرنا ہے، نہ اس میں احرام ہے نہ اس میں سعی ہے. صرف عام کپڑوں میں آپ نے چاہے ٹوپی پہن رکھی، عام کپڑوں میں کرنا ہے، کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں. اور کوئی بات جی؟ اچھا، اب طواف زیارت، توجہ کرے خواتین ذرا. طواف زیارت خواتین کے لیے مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے، جن دنوں میں انہوں نے 10, 11, 12 کو طواف زیارت کرنا ہے، ان دنوں میں کسی خاتون کو حیض کے عذر کے ایام آ سکتے ہیں، تو اس حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی. لہذا وہ توجہ کرے خواتین، جن خواتین کو یہ خطرہ ہو وہ ڈاکٹر سے میڈیسن لکھوا کے جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ ان ایام کو روک لے تاکہ کسی قسم کی دقت نہ ہو. اگر توجہ کرے خواتین، اگر کسی کو آ گئے ہیں، نئی میڈیسن استعمال کی یا استعمال کی پھر بھی وہ کور نہیں ہوا معاملہ، تو خواتین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو آپ زیارت وہ مؤخر کریں گی 11, 12, 13, 14 جس دن وہ پاک ہو کر انہوں نے طواف زیارت ضرور کر لیں. خواتین کو اب یہ بات یاد ہو جانی چاہیے، انہوں نے کر لینا. آپ مرد حضرات اگر 12 کی مغرب سے مؤخر کریں گے تب آئے گا، آپ کے لیے اجازت نہیں. معذور خواتین کے لیے سمجھ آ گئی جی، معذور خواتین کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر یہ پابندی لگی اللہ کی طرف سے ان پر، وہ 13 کو کر لیا یا 14 کو پاک ہو کے کر لیا، 15 کو کر لیا، وہ ادا ہو جائے گا، ان پر کسی قسم کا دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مینا کے اندر گدا اور نماز، مینا کے اندر یہ ہوتا ہے بھائی، گدے آپ کو 2 فٹ چوڑائی میں دیے جاتے ہیں مینا میں. اس پہ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے میرے جیسے نکمے آرام پرست، 2 گدے اٹھا لیں. انہوں نے خیمے میں جتنے بندے ٹھہرانے ہیں اتنے رکھے، لڑائی کا باعث بنتا ہے. کیوں اٹھائے ابھی تو بعض بندے 2-2, 3 تک ہی اٹھا. ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا نہیں کرتے. اسی طرح وہاں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت گدے اٹھا لیتے ہیں. تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دوسروں کو گدے اٹھا لیتے. وہ نماز پڑھ کے جو جن کی جگہ پہ نماز پڑھی تھی وہ کہہ رہا میرا گدا بھائی ایسا. ٹھیک ہے، یہ میں نے توجہ دلا دی جو میرے ذہن میں وہاں جو معاملات پیش آتے ہیں. اسی طرح باقی باتیں آپ سے کہی تھی کہ وہاں آپ نے خدمت کرنی ہے. اور ایک بات جو رہ گئی ہے رش کے باعث توجہ کیجئے، 5 تا 15 ذی الحج، 5 تا حرم
آنے جانے کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو مثلا عزیزیہ کا ہوٹل ملے گا نا، عام دنوں میں آپ کو 24 گھنٹے سروس گاڑی ملے گی، آپ جب مرضی حرم جاؤ، بسیں باہر تیار کھڑی ہیں وہ لے کر جائیں گی، جب مرضی واپس آؤ واپسی پر بھی تیار کھڑی ہیں. لیکن حج سے شروع ہونے سے 5 دن پہلے بسیں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا اتنی آ چکی ہوتی ہے اب بسوں کا سسٹم نہیں چل سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 تا 15 10 دن تک یہ سروس بند ہوتی ہے. حج کے 5 دن وہ جو عزیزیہ والی سروس تھی وہ بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، لہٰذا پریشان نہیں ہونا. اپنے طور پر اگر کوئی جانا چاہتا ہے حرم جائے، نہیں تو اپنے ہوٹل کے قریب مساجد میں نمازیں ادا کرے، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالے. ٹھیک ہے جی، یہ بات میں نے عرض کر دی ہے. نمازیں قریبی مساجد میں، جمعہ آخری جمعہ کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ حج سے پہلے یا حج کے بعد بھی ہم نے آپ کو پڑھنا ہے، پڑھے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن رش تو بات بہت یا یہ ایگزیکٹ ذہن لے کر جائیں تو حرم میں آخری جمعہ مسجد حرام میں پڑھنا، ذرا چوکس ہو کر جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ باتیں ہو گئی. جو حج بدن کرنا چاہ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے والدین نے وصیت کی تھی کہ ہم پر حج فرض تھا، ہم زندگی میں نہیں کر سکے، میری طرف سے تم حج کر لینا. بات سمجھ آگے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج بدل. حج بدل میں جس کی طرف سے آپ جا رہے ہیں اسی کی نیت کرنی ہے. اے اللہ میں یہ حج اپنے ابا کی طرف سے کر رہا ہوں، ان کی نیت کر رہا ہوں تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے. اعمال آپ نے کرنے ہیں، نیت کسی کرنی ہے. جو نفلی حج کر رہا ہے ویسے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے اپنی نیت کر دی، اس کا فرض پہلے ادا چکا، حج ادا ہو چکا پہلے فرض، اب وہ صرف کیا کر رہا بھائی؟ نفلی حج کر رہا ہے. باقی تو سوالات کو انشاءاللہ دے رہا جو ذہن میں ہوں گے مجھے لکھوا دیجیے گا، نہیں تو کل پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ حل کریں. یار یہ تو ہم کام رہ گیا، پھر بعد میں یاد رکھے لکھے ہیں. مہربانی ہوگی آپ کی، معافی دے دیں. دیکھیں جی اب کیونکہ یہ عام کام تھا پھر یہ رہ جائے. یہ بنا میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ نمبر لگا. ٹھیک ہے، اوپر والا کیمپ نمبر ہے، نیچے والا 15 روڈ اشارے نمبر. لہٰذا آپ نے اپنے خیمے سے باہر جا کے فوراً دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا نمبر ہے، اس کی پکچر لے کے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے. اچھا، قبلہ کیونکہ مسجد خلیف تو دور ہے، خیمہ بہت دور ہے، مینا بہت بڑا ہے. نمازیں کس طرح رک کر کے نماز پڑھنی ہے؟ بسوں کا خیموں میں علامت ہوتی ہے، بسوں کا نہیں ہوتی. اگر علامت نہیں ہے آپ نے خیموں سے باہر نکلنا ہے. خیموں کے اوپر دور دور جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہ اس طرح تیر کے نشان لگا کے پورا اوپر پول پر نشان دیا گیا کہ قبلہ اس طرف ہے. خیموں میں نمازیں پڑھے اس طرف منہ کر کے اس سے ذرا اپنا قبلہ ٹھیک کر لیجیے گا. اسی طرح یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں بدایۃ منا، منا سٹارٹ، شروع ہو گیا منا. میری انگلش ایسی ہے بھائی کو لفظ الٹا سیدھا ہو جائے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو مینا شروع ہو گیا. تو مینا کے یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ نے کوشش کر دیا مینا کے اندر رہیں، ضروری نہیں صرف سننا. خیمے بیچ میں آ گئے، ٹھیک ہے، باہر چلے گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہایت مینا، مینا یہاں ختم ہو رہا ہے. یہ بورڈ آپ کے لیے رہنمائی کرے. یہ تو یہ ٹرین کا ہے، جس کو ہوگا وہ اس کو مل جائے گی ٹرین کی. جو اہم بات ہے وہ ہم عرض کریں گے. بس یہ مسجد نمرہ ہے، دیکھو کتنا رش ہے، کتنے برے حالات ہیں. لہٰذا ذرا برداشت کیجیے گا. یہ مسجد نمرہ کی چھت ہے. آگے تصویر کیونکہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے یہ لگائے. یہ دیکھیں آپ، یہ مسجد نمرہ ہے نا، یہ قبلے والی جانب ہے. مسجد نمرہ کا کافی سارا حصہ عرفات سے باہر، عرفات سے جو اس جگہ پر جا کے جس نے قیام کیا، اے سی کی ٹھنڈک لینے بیٹھا رہا، سارا وقت جہاں گزار دیا، اس کا حج نہیں ہو. آپ نے پیچھے رہنا ہے، نہیں تو بس آپ میدان عرفات میں رہیں، میدان عرفات میں رہیں. ہاں جی امام بھائی. اچھا، یہ جو اندر جو مسجد نمرہ میں چلے گئے ہیں،
اندر جہاں تک عرفات ہے ان پلروں پر انہوں نے یہ سبز لائٹیں لگا دیا، لمبی لائنیں لگی ہوئی پلروں پر، یہ علامت ہے کہ عرفات ان سبز لائٹوں تک ہے، اس کے بعد عرفات ختم ہو چکا. ٹھیک ہے جی. جب بھی رحمت ہے، یہ چیزیں میں نے بتانی تھی، آپ وقت نہیں ہے، صرف یہ ضروری بات جو ہے یہ بلو کلر کے جو ہے بورڈ ہے عرفات. یہاں تو ان بورڈوں سے باہر آپ نے ہرگز 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 نہیں رہنا. آپ کا آشکار یہ بورڈ آپ کی رہنمائی کریں گے اور عرفات کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ پہچان ہو گئی. یہ بورڈ جو مزدلفہ کے یہ جامنو کلر کے بورڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں صرف علامت کے طور پر بتائے ہیں. عرفات والے بورڈ اہم ہیں وہاں، کیونکہ آپ کا فرض اور واجب وہاں اس کا تعلق ہے. اس میں تو قطعاً کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کنکر آپ نے لینے ہیں، چھوٹے کنکر مٹر اور چنے کے برابر لینے ہیں. بڑے کنکر مارنے سے گناہ ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ نے سوال رکھا ہے. اپنی مرضی اور اپنے کیا بولوں لفظ، اب آگے ڈرامے کے پاس جیسے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں نا جی، کرکٹ کی طرح آیا اور آ کر مار رہا کہتے لوگ خوش ہو رہے ہیں، عبادت کا مذاق اڑا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسی کوئی حرکت نہ کرے. بعض لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے ایسے جاہلوں کو نہیں دے مٹر اور چنے کے دانے کے برابر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت میں طاقت ہے، آپ کے کنکر میں نہیں. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ یہ جمرات ہے. آج کا وقت پورا ہوا. لبیک پڑھیں. یہ پیالہ آپ کو پہلے دکھا دیا، اس کے اندر آپ نے کنکر پھینک دینا، خود ہی شمار ہو جائے، وہ آپ کا شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. یا الہ العالمین، ہمیں ساری وہ خیر عطا فرما جو آپ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خیر مانگی، ہم سب کو نصیب فرما. آپ علیہ السلام نے جن شرور سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، نحوستوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، بے برکتیوں سے پناہ مانگی ہے کریم مولا، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں. ہمیں بھی اپنے محبوب کی برکت سے پناہ نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.